أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ سورۃ الکوثر مکی ہے یا مدنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق سورۃ الکوثر مکی ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق سورۃ الکوثر مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل کی گئی، اس اعتبار سے کہ چونکہ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں انتقال فرمائے ہیں، تو جب وہاں پر انتقال ہوا ہے تو مدینہ کے منافقین اور یہود خوب خوشیاں منا رہے تھے اس بات پر، اور کہہ رہے تھے کہ محمد ابتر ہے، ابتر جس کی نسل نہ چلے، دم کٹا ہوا ایک طرح سے جس کو بولتے ہیں، یعنی اس کی کوئی نسل نہیں چلنے والی، بیٹا فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب دوبارہ سے مدینہ کے اندر سورۃ الکوثر کو نازل کیا گیا۔ بہت ممکن ہے دو بار نازل کی گئی ہو، بعض صورتیں بعض آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دو مرتبہ بھی نازل کی جاتی ہے۔ شان نزول سورۃ الکوثر کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نزول سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تھوڑا سا ایک نظر ڈال لی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ کے لیے پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود بھجوایا تھا۔ جب آپ کو دیکھا تھا، آپ امین ہے، آپ بڑے امانت دار اور دیانت والے ہیں، کیونکہ تجارت کے ذریعے سے اس نے ایک معاملہ سامنے آ گیا تھا، بہرحال غلام کے ذریعے۔ اب اس نے جو ہے باقاعدہ یہ ایک پیغام بھجوایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ حالانکہ بڑے بڑے مکہ کے سرداران چاہتے تھے کہ خدیجہ سے نکاح کرے، چونکہ ایک عام عورت نہیں تھی بلکہ بہت خاص تھی، مکہ کے اعتبار سے، امیروں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بڑی، اور خاندان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال یہ نکاح ہوا ہے 25 برس کی عمر میں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے 40 برس، آپ سے عمر کے اعتبار سے 15 سال بڑی ہیں۔ اس نکاح سے پہلے 2 بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو چکی ہیں۔ پہلے شوہر سے آپ کے ایک بیٹا ہوا ہے، دوسرے شوہر سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تیسرے شوہر ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی جو بھی اولاد ہے حضرت خدیجہ ہی سے ہے۔ حضرت ابراہیم آپ کی ایک باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کے بطن سے حضرت ابراہیم ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو تو ایک لمبی بہرحال زندگی عطا فرمائی، اتنی لمبی کہ بہرحال وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، شادیاں بھی ہوئی، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری دین
اور آخری امام اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائی۔ لیکن بہرحال بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں اس دنیا فانی سے اٹھا لیا اور موت دے دیا۔ حکمت شاید بہت سی علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، شاید اس میں ایک تو یہ بات ہو کہ چونکہ نبی علیہ السلام کا بیٹا نبی ہوتا ہے تو چونکہ نبوت آخری ہے، آپ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے تھے کوئی بھی کسی بھی طرح کا غلو امت کے اندر آئے پیغمبر اور نبی علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر۔ بہرحال آپ کا جب نکاح ہو گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ 1 سال کے بعد، بعض حضرات نے لکھا ہے 5 سال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ سب سے پہلی بڑی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، یعنی آپ کی عمر ہو چکی ہے 30 برس۔ یہ بچی بڑی ہوئی اور ان کا جو نکاح ہوا ہے انہی کے خالہ کے بیٹے حضرت ابو العاص ابن الربیع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہوا، ہجرت کیا۔ دونوں نے ہجرت کے ہی وقت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہودج پر اور آپ پر حملہ کیا تھا کفار نے، جب باہر نکل رہی تھی، ہجرت کر رہی تھی، آپ گر گئی تھی پتھر کے اوپر، حاملہ تھی، بہرحال زخم آیا، اسی زخم کی وجہ سے بیمار پڑی رہی، یہاں تک کہ 8 ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، انتقال فرما گئی۔ دوسری بیٹی کے بارے میں بھی آتا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 1 سال کے بعد، حضرت زینب کے 1 سال کے بعد، بعض نے لکھا ہے کہ 3 سال کے بعد، یعنی آپ 33 سال کی عمر میں ہیں، اب دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تیسری بیٹی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بیٹی بڑی ہوئی۔ بہرحال ان کا نکاح آپ کے ہی چچا ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ حضرت رقیہ کا عتبہ کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ کے ساتھ کیا گیا۔ اسی دوران آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا، آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرما دیا کوہ صفا پر چڑھ کر۔ دشمنیاں آ گئی، آپ کا چچا ابو لہب بھی بہرحال دشمنی پر اتر آیا، اسی میں تبت یدا ابو لہب ابی لہب جو اللہ نے نازل فرمائی، بہرحال وہ دشمنی پر اتر آیا اور اپنے بیٹوں سے یہاں تک کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو تم لوگوں نے ان کو طلاق نہ دیا تو میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ دونوں بیٹوں نے بہرحال، چونکہ رخصتی تو ابھی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح صرف ہوا ہے، دونوں نے طلاق دے دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اب جب دوسری مرتبہ نکاح ہوا ہے تو نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی ہے اپنی بیوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ کی طرف۔ جب حبشہ کی طرف یہ قافلہ ہجرت کرنے والا ہے تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہجرت فرمائی آپ نے حبشہ کی طرف، ہجرت کرنے کے بعد حبشہ میں رہ رہے ہیں، ایک وقت گزر گیا، اس کے بعد ایک ہوا چلی اور ایک افواہ پھیلتی ہے حبشہ میں کہ مکہ کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں اور مکہ میں امن آ گیا ہے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ بہرحال حالانکہ یہ غلط افواہ تھی، وہاں کے لوگ مکہ میں حبشہ میں جو ہجرت کر کے مسلمان آ گئے تھے انہوں نے سوچا کہ چلو جب ہمارا اسٹیٹ اور ہمارا ملک اور ہمارا علاقے میں امن آ گیا ہے تو ہم اپنے ہی ملک میں چلتے ہیں، اپنے ہی علاقے میں چل کر رہتے ہیں، چونکہ امن آ گیا ہے۔ جو حالات تھے، پریشانیاں تھی، ظلم تھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے ختم ہی ہو گیا ہوگا۔
واپس آئے، آ کر کے دیکھا وہی کہ وہی حالات ہیں، غلط افواہ تھی۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں واپس آ گئے تھے، لیکن دوبارہ سے پھر واپس گئے ہیں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف۔ 2 ہجرت کی ہے انہوں نے حبشہ کی طرف، اور تیسری ہجرت انہوں نے اس جوڑے نے کی ہے مدینہ المنورہ کی طرف۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے زندگی گزارنے لگی، بیمار ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب بدر کا معرکہ ہوا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست رکھی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، مجھے بھی معرکے میں جانا ہے، جنگ میں جانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، آپ کو تیمارداری کرنی ہے۔ حضرت رقیہ بیمار تھی اس دوران، بہرحال آپ نہیں جا سکے تھے، اسی وجہ سے بدر میں آپ شامل نہ ہو سکے اپنی اہلیہ کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ لیکن جب بدر میں مسلمان کامیاب ہو گئے تو سب سے پہلا وہ صحابی جو آ رہا تھا خبر لے کر کے مدینہ میں خوشخبری سنانے کے لیے، جیسے ہی وہ مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر سے فارغ ہو رہے تھے مٹی ڈال کر دے کر۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح آپ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن 9 ہجری میں انتقال فرما گئی ہے۔ 3 بیٹیاں آپ کی عمر میں، آپ کی ہی سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ اب چوتھی بیٹی ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے نبوت کے 1 سال کے بعد، یعنی 41 سال کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہے۔ اب آپ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بڑی ہوتی ہے، آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو چلایا ہے۔ بیٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کے 5 بیٹے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں آپ کے 3 بیٹے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اختلاف ہے کہ حضرت زینب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں یا حضرت زینب کے بعد، بہرحال لیکن شروع میں ہے یا دوسرے نمبر پہ ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 سال کی عمر میں ہے کہ انتقال فرما گئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یعنی نبوت کے بعد ہی دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ انہی کے ہیں 2 لقب، طیب اور طاہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام سے پکار رہے ہیں، آپ کی اہلیہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نام سے پکارتی تھی۔ یہیں سے بعض حضرات کو لگا ہے کہ طیب اور طاہر یہ 2 اور بیٹے ہیں، حالانکہ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی 2 لقب تھے، پکارا جاتا تھا آپ کو دونوں نام سے۔ تو بہرحال تیسرے بیٹے وہاں پر مدینہ کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہے، وہ وہاں پر فوت ہو گئے ہیں۔ وہاں پر بھی یہی ہوا، اور یہاں پر جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے ہیں تو خاص طور پر اب شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ خاص طور پر منافقین، وہاں پر بھی منافقین نے خوب خوشیاں منائی ہے، یہود نے خوب خوشیاں منائی ہے مدینہ میں، اور یہاں پر مکہ کے اندر بھی خاص طور پر عاص بن وائل یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، عمر ابن العاص، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہے، ان کے والد، بہت عناد تھا، بہت دشمنی تھی رکھتے تھے، بہت ضد تھی، بہرحال بہت منہ پھٹ بھی تھے، بہت کچھ الٹا سیدھا اور برا بھلا کہتے تھے۔ خاص طور پر عمر، عاص بن وائل اور اسی طرح سے ابو لہب اور اس کے علاوہ بھی دیگر سرداران،
انہوں نے خوب خوشیاں منائی تھی اس بات پر کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا نام نشان نہیں چلنے والا۔ یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اب چھوڑ دو محمد کو، اور ان کو جو کر رہے ہیں کر لینے دو، ان کا تو نام بھی لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے جو ہے ان کے جو ہے اولاد کو جو ہے بیٹوں کو تو جو ہے اللہ نے ختم کر ہی دیا ہے، بہرحال نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ پریشان نہ ہوجیو، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ یہ نعمتیں بھی تو ہم نے دی ہے، کسی کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، کسی کے بولنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کوثر کا عطا کیا جانا۔ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو مقام محمود کا عطا کیا جانا اور آپ کو اس کا وعدے کا کیا جانا۔ خیر کثیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے اوصاف میں سے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کیا ہے؟ کوثر ہی کے ذریعے کوثر حضور اکرم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج کو گیا تھا تو میں چل رہا تھا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دریا ہے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ بہت صاف شفاف ہے، اس کی زمین بالکل شیشے کی طرح نظر آ رہی ہے، اور اس کے ارد گرد آس پاس میں بہت بڑے بڑے محلات ہیں، موتیوں کے جو ہے بنے ہوئے، ایک ایک موتی کو جو ہے تراش کر کے اس کے اندر محل بنے ہوئے ہیں، اور اس کے پیالے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیالے بے شمار ہے آسمان کے تاروں کی طرح، اور اس کا پانی اتنا شیریں ہے کہ شہد کے پانی سے بھی زیادہ شیریں، اس کا پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، اور بے تحاشا اس کے اندر نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر سے جو ہے نہریں کاٹیں گے جو جنت کے اندر جائے گی۔ پرنالا جو ہوگا ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا، اس کے اندر سے پانی کی نہریں کٹے گی جو جنت کے اندر جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میرے صحابہ کوثر کسے عطا کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی باتوں کو اگر وہ اپنی باتوں کو کہیں رکھے تو ان کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے، دروازہ اگر کسی کا کھٹکھٹائے تو دروازہ ان کے لیے کھولا نہ جائے، جن کی حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پر بھی عجیب سی آسودگی اور پریشانی ان کے چہروں پر ہوتی ہے، اس طرح کے حالات، یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام نے تو ان روایت ہی کی بنیاد پر اپنے بال کنگھی کرنا ہی بند کر دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر کے بعد ہم کنگھی کریں گے کہ یہاں تک کہ ہمارے بال بکھرنے لگے، اور ہم اتنی دیر کے بعد اپنے چہروں کو دھوئیں گے کہ یہاں تک کہ ہمارے چہروں کے اوپر بھی کچھ تاثرات اور اس طرح کی چیزیں نظر آ جانے لگے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا ہے۔ وہ کوثر ایسا ہے کہ جس کو پلایا جائے گا، جس کو پلا دیا جائے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آب کوثر کو پلانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ فصل لربک وانحر، اللہ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر دو اہم حکم ارشاد فرمائے۔ نماز پڑھیے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو براہ راست حکم ہو رہا ہے، سو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ آپ کے ذریعے امت کے بالغ مرد اور عورت کو بھی یہ حکم ہے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہیں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قربانی، نماز عید اور قربانی دونوں واجب ہے۔ فصلی لربک وانحر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، واجب ہے نماز کا پڑھنا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے فصلی نماز سے مراد 5 وقت کی نماز مراد لی جا رہی ہے، قربانی سے مراد عام قربانی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قربانی صرف حج والوں کے لیے ہوتی ہے، حج والوں کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، چونکہ جس وقت یہ بات اتر رہی ہے، جس وقت یہ آیات نازل کی جا رہی ہے، وہاں پر حج نہیں ہے، اس وقت حج فرض نہیں ہوا ہے۔ اور اصل تو بات یہ ہے کہ قربانی تو اس دنیا کے وجود کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت
آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ سامنے ہے کہ جس وقت ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، اس جھگڑے کا جو دفاع ہوا وہ قربانی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ بہرحال قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ہے بے نام و نشاں۔ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی اولاد ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مجازی اولاد۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود یہ کہ آپ کے بیٹے موجود نہ رہے، باوجود یہ کہ آپ کی نسل آپ کے بیٹوں سے نہ چلی، صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، لیکن اس کے باوجود سادات اس دنیا کے اندر بے شمار موجود ہے۔ سادات لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوئے ہیں اور ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی آپ ہی کی اولاد میں جو ہے پیدا ہوں گے۔ حالانکہ اور دوسرے ہیں مجازی اولاد۔ مجازی اولاد میں ہر ایک ایمان والا اور ہر ایک ایمان والی داخل ہیں کہ جس کی تعداد کروڑوں اربوں اور کھربوں کی تعداد میں موجود رہی اور ہیں، اور الحمدللہ موجود بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی بھی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دعوے کر رہے تھے کہ آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے، آپ کی نسل نہیں چلے گی، ابتر، عاص بن وائل، ابی لہب، لعنت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے والے، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، باوجود یہ کہ آپ کے بیٹا کوئی نہیں رہا، باوجود یہ کہ صرف ایک بیٹی رہی ہیں، اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہر وقت موجود ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، آپ پر ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں بار زندگی کے اندر درود پڑھنے والے، اس کے علاوہ آپ سے زیادہ اس دنیا کے اندر کسی کا نام لیا بھی نہیں جاتا، اور سچ یہ ہے کہ لیا جانے کا کوئی حقدار ہے بھی نہیں۔ محسن کائنات ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ہم سبوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ بہتر سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔